واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في كلامه المجيد فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا کبریائی بزرگی برتری صلی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اجدار فانی کے اندر پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد ان گنت بے شمار احسانات ہمارے اور آپ کے اوپر کیے. بعدہ ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں آخری نبی و رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا. آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی ہدایت اور اللہ رب العالمین کا اس کی اتباع کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم، اس موضوع پر کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں کہنے کی توفیق عطا فرما، بعدہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہدایت کیا ہے؟ جب ہم قرآن کی اسٹڈی کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے متعدد مقامات پر قرآن ہی کو ہدایت قرار دیا. سب سے پہل ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا. ھدی للمتقین، یہ متقی پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو ہدایت کہا. اور آگے چلتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہاں اللہ رب العالمین نے پوری بنی نوع انسان کے لیے، پوری انسانیت کے لیے قرآن کو اللہ رب العالمین نے ہدایت کہا. آگے چلتے ہیں، ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. بے شک یہ قرآن اکثر ان باتوں کو بیان کرتا ہے جن باتوں میں بنی اسرائیل جھگڑتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. بے شک یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے. اور آگے چلے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی. بے شک اللہ رب العالمین نے کیا ہی بہترین کلام نازل کیا، جو ایسی کتاب ہے جس کے مضامین ملتے جلتے ہیں اور بار بار دہرائے جاتے ہیں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. اس کتاب کے ذریعے سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. پھر ان کی جلد اور ان کے دل نرم ہو کر کے اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہوتے ہیں.
ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ رب العالمین کی ہدایت ہے اور اس کے ذریعے اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جسے اللہ رب العالمین گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید کو ہدایت کہا۔ اب آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ الا وانی تارکم فیکم ثقلین، خبردار میں تمہارے درمیان میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ احدہما کتاب اللہ، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، ہوا حبل اللہ، وہ اللہ کی رسی ہے، من اتبعہ کان علی الہدی، جو اس کی اتباع کرے گا وہ ہدایت کے راستے پر ہوگا، ومن ترکہ کان علی ضلالۃ، اور جو اس کو چھوڑ دے گا تو وہ ضلالت و گمراہی کے راستے پر چلا جائے گا۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کسے کہا؟ اللہ رب العالمین کی رسی یعنی قرآن مجید کو۔ لہذا قرآن اور حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن جو اللہ رب العالمین کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، یہ پوری کائنات کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اگر اس کائنات پر بسنے والے لوگ قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، قرآن کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، تب تو یہ ہدایت کے راستے پر ہیں۔ اگر قرآن کو طاقوں کی زینت بنایا ہوا ہے، قرآن کو مکڑیوں کو جالا بننے کے لیے چھوڑ دیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ذرا تو گمراہی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ خام خواہ کے مسلمان ہیں، یہ حقیقی مسلمان نہیں ہیں۔ آیا قرآن کی اور آیات کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کیا بیان فرماتا ہے؟ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر اگر تمہارے پاس میری ہدایت آ جائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہدایت معلوم ہوئی کہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا قرآن ہمارے بیچ آ چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تم میں سے جن لوگوں نے میری طرف سے آنے والی ہدایت کی اتباع کی، پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اخروی زندگی کو لے کر کے وہ غمزدہ نہیں ہوں گے۔ آج دنیا کے پیرائے پر نظر ڈالی جائے، آج مسلمانوں کی استھتی اور پوزیشن دیکھی جائے کہ آج ہماری حالتیں کیا ہے، کسی سے مخفی نہیں ہے۔ آج ہم خوف و ہراس کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، آئے دن ہماری زندگیوں پر خوف منڈلا رہا ہے، لیکن قرآن کیا کہتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کی جو اتباع کرے گا اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے اگر آج خوف و ہراس کی زندگی ہم گزار رہے ہیں تو ہم نے اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کی اتباع نہیں کی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا والذین کفروا، اور جن لوگوں نے اس کا انکار کیا یعنی قرآن سے منہ موڑا، وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کی تکذیب کی، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور یہی لوگ جہنم والے ہیں جو ہمیشہ ہمیں جہنم میں داخل کر دیے جائیں۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت یعنی قرآن مجید کی ہم اور آپ اتباع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو دوسری جگہ پر بیان فرمایا، کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، پھر اگر تمہارے پاس میری ہدایت آ جائے اور ہدایت آنے کے بعد جن لوگوں نے اس کی اتباع کی، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، وہ نہ گمراہ ہوں گے نہ پریشانیوں کا سامنا کریں گے۔ آج ضلالت و گمراہی ہمارا مقدر ہے، آئے دن پریشانیاں ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کی اتباع اور پیروی نہیں کی ہے۔ خدا را اپنے حالات بدلیے، اللہ رب العالمین حالات بدلے گا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کی اتباع کرتے ہیں وہ نہ غم کھاتے ہیں، نہ ان کو خوف ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ کیا ہے پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں، نہ وہ ضلالت و گمراہی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب فرامین کو دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا ان ھذا القرآن ان اللہ یرفع بھذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین قوموں کی تقدیر بدلتا ہے۔
یعنی اسی قرآن کے ذریعے اللہ رب العالمین لوگوں کو بلندیاں دیتا ہے، اور اسی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے لوگ ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، یعنی پستی کے امیر گڑھے میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ آج ہمیں اور آپ کو اپنا اپنا مقام دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو متعدد مقامات پر ہدایت کہا اور اسی ہدایت کی اتباع پیروی کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا، اور اللہ رب العالمین نے متعدد مقامات پر اہل ایمان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کو باعث ہدایت قرار دیا ہے، تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا آج کے دور میں صرف اور صرف کتاب و سنت کی، یعنی اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تفسیر کی، یعنی محمد رسول اللہ کے فرامین، کتاب و سنت کی اتباع ہی آج کے دور میں کیوں ضروری ہے؟ یہ سوال تو بنتا ہے۔ متعدد مقامات پر اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے آنے والی ہدایت کی اتباع کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، اور اس کا فائدہ بھی بتلایا۔ اگر نہیں کرتے ہیں اس کا نقصان ہمارے سامنے اللہ رب العالمین نے رکھا، لیکن اس کی چند وجوہات آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھوں کہ آخر آج کے دور میں اس کی اتباع کرنا کیوں ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلے بیان فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کی اتباع کرنے کا حکم تمہیں کیوں دیا؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، ہم نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، اے نبی جو کتاب آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے اس کی اتباع، اس کی کیا ہے؟ تلاوت کریں۔ اللہ رب العالمین نے پھر بیان فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کی طرف اللہ کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور دیگر دوستوں کی قرآن کو چھوڑ کر اس کی اتباع نہ کرے، قلیلا ما تذکرون، لیکن کم ہی لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، یعنی بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ منع کرتا ہے ان سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، یہ کم ہی لوگ ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی آپ کی طرف کی جاتی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لیجئے، انک علی صراط مستقیم، بے شک آپ صراط مستقیم پر ہے، راہ راست پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ جو وحی آپ کی طرف کی جاتی ہے اس کو مضبوطی سے تھامیے، لہذا ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو کیا یہ حکم ہمارے لیے نہیں؟ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اگر آج کے دور میں ہم اور آپ ہدایت کے راستے پر آنا چاہتے ہیں، اگر آج ہم اور آپ ذرا تو گمراہی کی تاریکیوں سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتے ہیں، جو احکام اللہ رب العالمین قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے ان کے مطابق عمل کرو، جن سے منع کرتا ہے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، تب جا کر کے صراط مستقیم پر ہم اور آپ گامزن ہو سکتے ہیں، ذرا تو گمراہی کی تاریکیوں سے اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن نازل کس نے کیا؟ اللہ رب العالمین نے۔ کس پر نازل کیا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی قرآن کو نازل کرنے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ اس کی تفسیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو انہی دونوں کی اتباع کرنے کا اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا، بیان فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اے لوگو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ متعدد مقامات پر اللہ رب العالمین نے اپنی اور اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ لہٰذا بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آج کے دور میں کتاب و سنت کی اتباع کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ کتاب و سنت ہی اصل ہدایت ہے، اور اسی ہدایت کی متعدد بار اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اتباع کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہدایت کے راستے پر آ جائیں، صحیح راستے پر آ جائیں، ذرا تو گمراہی کی تاریکوں سے نکل آئے، تو ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین جن چیزوں کا ہمیں اور آپ کو حکم دیتا ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے صراط مستقیم اسی کتاب و سنت کو قرار دیا، اس کی اتباع کرنے کا حکم دیا، بیان فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، بے شک یہ میرا یہی سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ کیا؟ قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین۔
फत्तबिऊहु, इसकी इत्तिबा करो। वला तत्तबिउ सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिही ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून। और तुम्हें मना कर दिया गया इस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्तों की इत्तिबा करने से। अगर तुमने सिराते मुस्तकीम को छोड़कर किसी दूसरे रास्ते पर जाने की कोशिश की तो वो दीगर रास्ते तुम्हें सिराते मुस्तकीम से जुदा कर देंगे। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही, इसी चीज की अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें बार बार वसीयत करता है, तलकीन करता है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, यानी परहेजगारी के रास्ते पर आ जाओ। मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको किताब और सुन्नत की इत्तिबा करने का हुक्म दिया, और यही हमारी और आपकी कामयाबी की दलील है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि कुरान और सुन्नत ही की इत्तिबा करने में जज़ा और सज़ा के फैसले होंगे, यानी जो लोग कुरान और हदीस की रोशनी में, कुरान और सुन्नत की रोशनी में जिंदगी गुजारेंगे यही लोग सुरखरू होंगे, और जो इन दोनों की नाफरमानियां करेंगे हम इन्हें जहन्नम का ईंधन बना देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। बयान फरमाया जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी जन्नतों के अंदर दाखिल करेगा जिन जन्नतों के नीचे नहरें जारी होंगी। और बयान फरमाया वज़ालिकल फौजुल अज़ीम, ये बड़ी कामयाबी होगी। आज कामयाबी हम ढूंढते हैं अपने अपने तरीके से। रब ने कामयाबी का राज बताया कुरान और सुन्नत की इत्तिबा में। कामयाबी किस में है? कुरान और सुन्नत की इत्तिबा में। जो लोग कुरान और सुन्नत की इत्तिबा करेंगे, कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें जन्नत के अंदर दाखिला देगा। कुरान और सुन्नत को छोड़कर आप लाख दुनिया की किताबों की इत्तिबा कर जाएं, लाख अपने बनाए गए मौलवियों की पैरवी करते चले जाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी की भी इत्तिबा करके तुम्हें कामयाबी का सर्टिफिकेट नहीं दिया। कामयाबी का सर्टिफिकेट दिया तो अपनी तरफ से आने वाली किताब और उसकी तफसीर करने वाले जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में। और आगे बयान फरमाया वमन यासिल्लाह व रसूलहु, जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेंगे, वयतअद्द हुदूदहु, और अल्लाह के हुदूद की खिलाफ वर्जी करेंगे, यानी उसको पामाल कर देंगे, युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम के अंदर दाखिल करेगा और वो उसके अंदर हमेशा हमेश रहेंगे। वलहुम अज़ाबुन मुहीन, और ये उनके लिए दर्दनाक और रुस्वाकुन अज़ाब होगा। लिहाजा कामयाबी की दलील अल्लाह ने नाजिल की किताब और सुन्नत की इत्तिबा में, और जिल्लत और रुसवाई उन लोगों के मुकद्दर में जाएगी जो इसकी नाफरमानी करेंगे। आज हमें और आपको अपने ईमान का जायजा लेकर के अपना अपना मुहासबा करने की जरूरत है। क्या वाकई हम मुसलमान होकर के सही मानों में किताब और सुन्नत की इत्तिबा करते हैं कि नहीं करते? क्या किताब और सुन्नत को हम अपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं या सही मानों में उस पर अमल करते हैं? आजकल होता क्या है, अगर सही मानों में कुरान और हदीस हमारे थिंकिंग के हिसाब से जा रहा है तब उस पर अमल करते हैं, जहां हमारी सोच के खिलाफ गया हम उसको नहीं मानते हैं। और हालात ऐसे हैं, कितने दीनी मदारिस जहां किताब और सुन्नत की तालीम दी जाती है, लेकिन किताब और सुन्नत का मफहूम अपने अपने तरीके से लेकर के, किताब और सुन्नत का मफहूम अपनी सोच के हिसाब से निकाल करके खुद तो गुमराह है और कौम को गुमराहियत के दहाने पर खड़ा किया है। सही मानों में बहुत कम ऐसे मदारिस हैं जो किताब और सुन्नत की तालीम देते हैं, और कमा हद का वो किताब और सुन्नत क्या तकाजा करता है उसकी तालीम पर अमल करते हैं, उसकी तालीम को लोगों के सामने फैलाते हैं। आजकल हमें इनकी तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है कि आजकल ये जो हालात हैं, लोग अपने अपने सोच के हिसाब से कुरान और हदीस पर अमल करते हैं और कुरान और हदीस का मफहूम निकालते हैं। हमें और आपको ढूंढना है, कुरान की आयत करीमा नाजिल होती है या कोई कुरान का दर्स लेता है, उससे पूछे इसके बारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीम दी है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले सहाबा किराम ने इस आयत का मफहूम क्या लिया था, तब उसकी रोशनी में जाकर के हम और आप अमल करें। वरना भाई ये हालात होंगे, ला तक़रबुस्सलाह, नमाज के करीब ना जाओ, इमाम साहब ने कह दिया नमाज के करीब ना जाओ, आगे का मसला गायब है। ये आजकल हालात बहुत ज्यादा रौनमा हो रहे हैं। अपने अपने तरीके से कुरान और हदीस को क्या है, कुरान और हदीस का मफहूम लेकर के
लोगों के सामने बयान किया जा रहा है, कौम को गुमराह किया जा रहा है। सही मानों में कुरान और हदीस की तरफ आना है तो आओ कुरान की तफसीर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से की और सहाबा इकराम ने किस तरीके से आयत पर अमल किया है, और उसी रोशनी में हमें और आपको जिंदगी गुजारने की जरूरत है। तब जाकर के सही मानों में हम और आप कामयाब हो सकते हैं, वरना हमें और आपको अपने ईमान की खैर बनानी चाहिए और अपने अमाल के बारे में सोचना चाहिए। दूसरी एक और चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, आज के दौर में किताब और सुन्नत के अंदर दुनिया के तमाम तरह इख्तिलाफी मसाइल का हल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, वमख्तलफ्तुम फीही मिन शै, अगर किसी चीज के दरमियान में तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ हो जाए किसी चीज को लेकर के, फहुक्मुहु इलल्लाह, तो उस फैसले का इख्तियार यानी उन तमाम तरह इख्तिलाफी मसाइल के फैसले का इख्तियार किसके पास? अल्लाह के पास। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों को हुक्म दिया है, फ़इन तनाज़अतुम, अगर किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाए, फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, तो लौटाओ उसे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटाने का मतलब क्या है? कुरान और हदीस की तरफ यानी किताब और सुन्नत की तरफ लौटाओ। सारे इख्तिलाफी मसाइल कुरान और सुन्नत की तरफ लेकर के आओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किताब हमने आप पर नाज़िल की है, तिबयानन लिकुल्लि शै, हर एक चीज की वजाहत इस कुरान के अंदर मौजूद है। वहुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन, सिर्फ वजाहत मौजूद नहीं है, मुसलमानों के लिए बशारत है ये कुरान, मुसलमानों के लिए हिदायत है ये किताब, मुसलमानों के लिए रहमत है ये किताब। तो मुसलमानों, अगर हिदायत से, रहमत से और बशारतों से अपने आप को जोड़ना चाहते हो, तमाम तरह इख्तिलाफी मसाइल किताब और सुन्नत की तरफ लेकर के आओ, और किताब और सुन्नत जिस चीज का तुम्हें हुक्म दे उसे कमा हक को मानो और उसके सामने सर झुकाओ। यही एक तरीका है तमाम तरह इख्तिलाफी मसाइल को खत्म करने का और आपस में इत्तेहाद और भाईचारगी पैदा करने का। वरना इसके अलावा आप अपने अपने मौलवियों की, आप अपने अपने इमामों की फिक्र लेकर के आएंगे और उनकी थिंकिंग और उनकी सोच लेकर के आएंगे, ये उम्मत सिर्फ और सिर्फ फिरकावारियत का शिकार होगी, ये इत्तेहाद पैदा नहीं कर सकती है। इत्तेहाद के लिए जरूरी है इख्तिलाफी तमाम तर मसाइल को किताब और सुन्नत की तरफ लेकर के आओ, और दुनिया का हर एक मुसलमान मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल मानता है, तो जरूरत है कि जिस इख्तिलाफी मसले का हल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से बयान किया है उसको उसी तरीके से लिया जाए। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि यहूद 71 फिरकों में गए, नसारा 72 फिरकों में गए, मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम होगी, लेकिन उन 73 फिरकों में सिर्फ और सिर्फ एक फिरका जन्नत के अंदर जाएगा, 72 जहन्नमी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पूछते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर उस फिरके की, उस गिरोह की, उस जमात की पहचान क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मा अना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। अब सवाल जो पैदा होता है, जिस चीज की बशारत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी कि जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं, उस तर्ज अमल पर चलने वाला फिरका जन्नत के अंदर जाएगा। सहाबा किस चीज पर अमल करते थे? अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अल्लाह का कलाम नाज़िल होता, सहाबा उस पर अमल करते थे। उन आयात की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफसीर करते, सहाबा उन पर अमल करते थे। तीसरी कोई चीज थी नहीं। और आज सही मानों में वही मुसलमान है जो तीसरी चीज की तरफ जाता नहीं, जो कमा हक किताब और सुन्नत की इत्तिबा करता है, सहाबा के तर्ज अमल पर चलता है, वही हकीकी मानों में मुसलमान है। और उसी की कामयाबी की दलील अल्लाह रब्बुल आलमीन के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दी कि माना अलैहि व असहाबी, जो लोग, जो जमात, जो गिरोह मेरे और मेरे सहाबा के तर्ज अमल पर जाएंगे वो जन्नती होंगे। दूसरे और तीसरे की कोई जरूरत नहीं। आज हमें और आपको अपना अपना मुहासबा करने की जरूरत है। क्या हमारा वही ईमान है जो सहाबा का ईमान था? क्या हमारे अंदर वही तर्ज अमल है जो सहाबा का तर्ज अमल था? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, फ़इन आमनू
اے لوگوں اگر ایمان لے آؤ ان صحابہ کی طرف، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جس طریقے سے ایمان صحابہ اکرام لائے تھے تو تم ہدایت کے راستے پر آ جاؤ گے۔ آج ہمارا ایمان اس طریقے کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو صحابہ کے طرز عمل پر جائے، میرے طرز عمل پر جائے، تو رسول کی طرز عمل پر کون گئے؟ صحابہ کے طرز عمل پر کون جائے گا؟ جو صحیح معنوں میں مسلمان ہوگا، جو صحابہ کی طرح ایمان لائے گا، جو صحابہ کی طرح عمل کرے گا، اور جو صحابہ کی طرح عمل کرے گا وہی جنت کے اندر جائے گا۔ آج ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور اپنے اعمال کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، کیا ہمارے اعمال صحابہ اکرام کی طرح ہے یا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حوالے کیا چیز کر کے گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَأَكِلُوا أَيُّهَا النَّاسُ قَوْلِي، لوگوں میری بات کو غور سے سننا، فَإِنِّي قَدْ بَلَّغْتُ، یقیناً میں نے اللہ کی دین کو تم تک پہنچا دیا ہے، اللہ کی دعوت تم تک میں نے پہنچا دی ہے۔ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِن تَمَسَّكْتُم بِهِ، لیکن میں تمہارے درمیان کچھ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑ لو گے گمراہیت تمہارا مقدر نہیں ہوگی، تم ضلالت گمراہی کے راستے پر نہیں جاؤ گے۔ کیا تھی؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اللہ کے رسول چھوڑ کر کیا گئے تھے امت کے لیے؟ آج امت نے انہی دونوں چیزوں کو چھوڑ کر دنیا کی تمام تر چیزوں کی طرف رجوع کیا ہے۔ کہاں سے یہ امت راہ راست پر آئے گی اور کہاں سے اس امت کے بارے میں اللہ رب العالمین بھلائی کو سوچے گا یا اس کے اوپر رحم کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں اپنی بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تو بیان فرماتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حمد و ثنا کے بعد بیان فرماتے سب سے بہتر کتاب قرآن مجید ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اسی بہتر کتاب قرآن مجید پر صحابہ نے عمل کیا، سرخرو ہو گئے، اسی بہتر طریقے کے مطابق صحابہ نے زندگی گزاری، دنیا کے اندر جنتی ہو گئے۔ آج انہی صحابہ کو ماننے والے، اسی رسول کو ماننے والے مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں جنتی ہوں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اخروی زندگی میں کامیاب ہوں؟ نہیں کہہ سکتا ہے۔ ہمارے اعمال ان صحابہ کی طرح نہیں ہیں، ہمارا ایمان ان صحابہ کی طرح نہیں ہے جن صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کامیاب ہے۔ اور کامیاب وہ کیوں تھے؟ قرآن جس طریقے سے نازل ہوتا، قرآن کی آیات پر عمل کرتے، قرآن حکم دیتا عمل کرتے، قرآن جن چیز سے منع کرتا اپنے آپ کو روک لیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ کہہ دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، رسول جو کچھ تمہیں دے فَخُذُوهُ سے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا جس سے منع کر دے اس کے قریب تک نہیں جانا۔ یہ طرز عمل تھا صحابہ کا، اور آج ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لے کر کے اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بارے کہنے سننے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں ہمیں کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں حقیقی مسلمان بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس طرز پر لے جس ڈگر اور جس طرز پر صحابہ کرام چلے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کے طرز عمل کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو کوئی بیمار ہے اللہ رب العالمین سے شفا کاملہ واجلہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین خاص کر فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ اللہ رب العالمین ان پر اپنا رحم نازل فرما۔ اللہ رب العالمین تو سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ایمان کی جان مال کی حفاظت فرما، جب تک ہم اس دنیا کے اندر توحید پر خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا